السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک خط مولوی دوستوں صاحب کا میرے سامنے پڑا ہوا ہے۔ یہ اچھا دلچسپ خط ہے کل کے درس سے تعلق میں، اور اس میں یہ معروف واقعہ ہے جماعت احمدیہ کی تاریخ کا، لیکن کل کے درس میں اس کا میں نے ذکر نہیں کیا تھا۔ مولوی دوستوں صاحب نے اچھا کیا، یہ برمحل بات کی ہے۔ شمس العلماء سید ممتاز علی صاحب، ولادت 1860 اور وفات 1935۔ یہ بہت چوٹی کے مشہور پاکستان اور ہندوستان کے علماء میں سے ہیں۔ شمس العلماء سید ممتاز علی کا نام پورے بلندی ہند میں عزت سے یاد کیا جاتا تھا۔ شدی کی تحریک کے دوران ان کو خیال آیا کہ جو سب سے زیادہ کامیاب کام کر رہا ہے اس کی مدد ہونی چاہیے۔ چنانچہ ان کی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ تبلیغ کے کام میں سب سے زیادہ کامیابی احمدی مبلغوں کو ہوئی ہے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ تہذیبی بہنوں کو اعتراض نہ ہو۔ تہذیب النسواں یہ رسالہ نکالا کرتے تھے، تو وہ ان میں سے کسی ایک مبلغ کا خرچ اپنے ذمہ لے لیں۔ تہذیب النسواں میں جو شریک بہنیں تھیں جو خریدا کرتی تھیں اس کو، وہ اپنے ذمہ لے لیں۔ مگر اس اثناء میں ہمارے علماء نے اعلان شائع کیا کہ احمدی فرقہ کے لوگ سب کافر ہیں، اور ان کا کفر ملکانہ راجپوتوں کے کفر سے بھی زیادہ شدید ہے۔ وہی یہودی عادت جس کو قرآن نے ذکر کی، دیکھو کتنی صفائی سے پوری ہو رہی ہے۔ سب کافر ہیں اور ان کا کفر ملکانہ راجپوتوں کے کفر سے بھی زیادہ شدید ہے۔ اس زمانے میں علماء کا کام مسلمان بنانا نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو کافر بنانا ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے جو اور آگے بڑھ گیا ذرا۔ مجھے یقین ہے کہ دنیا میں ایک بھی ایسا مسلمان نہ ہوگا جس کے متعلق سب علماء دین بالاتفاق یہ کہہ سکیں کہ واقعی یہ ٹھیک مسلمان ہے۔ ہمارے علماء سے جسے چاہو کافر بنوا لو، لیکن اگر ان سے چاہو کہ چند کافروں کو مسلمان بنا دو تو یہ کام ان سے نہیں ہو سکتا۔ یہ اچھا انہوں نے بھیجا ہے اقتباس، ماشاء اللہ۔ اب سورہ النساء کی آیت 58 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا۔ اس آیت پر ابھی بحث جاری تھی کہ وہ ختم ہوا۔ نعمائے جنت کی تشریح میں یہ ذکر چلا تھا کہ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، کہ ان کے لیے جنت میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ مطہرۃ ان سے کیا مراد ہے؟ اس پر یہ جو مختلف علماء نے روشنی ڈالی ہے یا سایہ ڈالا ہے وہ یہ ہے۔ ہو گیا اتنا سطر۔ امام راضی نے تفسیر کبیر راضی میں
ان علماء کی باتیں جو اکٹھی کی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ فرمان الہی لہم فیہا ازواج مطہرۃ ہے، اس سے مراد دو قسم کی طہارتیں ہیں، ایک حیض اور انفاس اور دوسری دنیاوی ناپاکیوں سے وہاں عورتیں پاک ہوں گی، ان کو حیض نہیں آئے گا، نفاس نہیں ہوگا۔ اور ایک یہ ہے ان کی یعنی بنا بیٹھے ہیں عورتیں یہاں والی، اس پہ تلے بیٹھے ہیں، لیکن کچھ جو وقفے پڑ جایا کرتے ہیں شریعت کی وہ کہتے ہیں وہ نہیں پڑیں گے۔ اس کی مثال سورہ بقرہ کی دوسری آیت سے لیتے ہیں، لہم فیہا ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون۔ تو یہ خلود کی جو حالت ہے نا ان کی میاں بیوی کے تعلقات کی، یہ ہے مطہرہ۔ اب سنیے ازواج مطہرات کی اصل بات۔ لفظ زوج جو ہے یہ خواہ مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَخَلَقْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ، آیت کون سی ہے؟ مِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز میں سے زوجین بنائے ہیں۔ اب پھولوں میں بھی دیکھو تو نر مادہ ہیں، اور اکثر جو جانور ملتے ہیں زوجین ان میں نر اور مادہ دونوں ملتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو زوج کہا جاتا ہے۔ اس لیے زوج سے مراد کوئی ایک مکمل چیز کے دو آدھے ٹکڑے کر دیے جائیں تو ایک دوسرے سے جو پوری طرح انطباق کرے گا اس کو زوج کہیں گے۔ تو نر اور مادہ کا تصور جو یہاں ملتا ہے اس میں زوج دونوں کے لیے برابر استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے جو وہاں زوج کا استعمال کیا ہے، اگر اس سے مراد جیسا کہ یہ علماء مردوں پر بات کو ختم کر دیتے ہیں، یہ لیا جائے کہ صرف مردوں کے لیے جنت ہے اور عورتوں کے لیے کوئی جنت نہیں، تو نہایت ہی ظالمانہ خیال ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کی دیگر آیات بکثرت اس کو رد کر رہی ہیں۔ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے جنت ہے، تو مرد تو ان عورتوں کے ساتھ ٹھہریں گے جن کو خون نہیں آئے گا، نفاس نہیں ہوگا، عورتیں کہاں جائیں گی؟ ان کے لیے کوئی جنت نہیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ دراصل یہ محض ناسمجھی ہے، وہ سمجھتے ہیں اس دنیا میں جو کچھ ہم انسانی تعلقات پاتے ہیں ویسے ہی وہاں ہوں گے۔ یہ بالکل جھوٹ اور لغو خیال ہے۔ مودودی صاحب کی جو تفسیر قرآن ہے اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ غیر مسلم بچیاں جو بڑی ہو جائیں گی وہ جنت میں تو جا نہیں سکیں گی، ان کا دین اسلام نہیں تھا، اور جہنم میں پھینکی نہیں جا سکتی کیونکہ جرم نہیں کوئی کیا، اور مسلمانوں کو ان سے کچھ فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ جنت سے باہر باغات ہوں گے جن میں وہ جوان لڑکیاں پلیں گی، اور جب مولانا مودودی یا ان کے پیروکاروں کو خواہش ہوئی تو کچھ دیر کے لیے جنت سے باہر جا کر اپنی حاجات پوری کرایا کریں گے۔ یہ ان لوگوں کا قرآن ہے، یہ ان لوگوں کی تفسیریں ہیں، ان کو ضبط نہیں کیا جاتا۔ ان سے ضبط کرتے ہیں تو تفسیر صغیر کرتے ہیں، تفسیر کبیر کرتے ہیں۔ حد سے زیادہ دشمنی ہے اور حد سے زیادہ حماقت ہے، یہ اس میں پل رہے ہیں ان جنتوں میں، کیونکہ اگر یہ ہماری کتابیں مان لیں تو ان جنتوں سے چھٹکارا ہو جائے گا ان کا، پھر جائیں گے کہاں بیچارے۔ اس لیے ان کی تفسیروں میں یہ بات شامل ہے کہ زوج سے مراد مرد ہے صرف، اور اس کو وہ عورتیں مہیا ہوں گی جن کو یہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں والی عورتیں ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ وہاں جا کر وہ اس قسم کی عورتیں بن جائیں گی جن کے حیض بند ہو جائیں گے۔ یہ تو قطعی بات ہے، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ یہاں کی عورتیں، اب ان عورتوں کی جنت کہاں گئی جو یہاں بیچاری روزے رکھتی، پاکیزگیاں اختیار کرتی،
اللہ کے نام پر اپنی فروج کی حفاظت کرتی، دن رات درود پڑھتی، وہ کہاں جائیں گی؟ اصل بات یہی ہے کہ جو میں نے پہلے کئی دفعہ بیان کی ہے کہ یہ مرد اور عورت کا تصور روح کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ روح کے لیے حوالے تو ملتے ہیں مگر مرد کے حوالے، لیکن ساتھ ہی قرآن کریم میں یہ وضاحت ہے کہ روحوں کی جنس نہیں ہے، لیکن ان کی طرف اشارہ مذکر میں کیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ روحوں میں کوئی ایسی کمزوری نہیں ہے کہ جس کے اوپر دوسرا جوڑا غالب آئے۔ مرد اور عورت، مؤنث اور مذکر اور مؤنث میں یہاں یہی منظر نظر آتا ہے کہ مذکر غالب ہوتا ہے اور مؤنث مغلوب ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی روح سے روح کے ساتھ اس لیے مذکر کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس میں اس قسم کی کمزوری کی طرف خیال نہ جائے، لیکن سب روحیں ایک ہی ہو جائیں گی اور ایسی حالت میں اٹھائی جائیں گی کہ ان میں آپ پہچان نہیں کر سکیں گے۔ پہچان ان معنوں میں نہیں کر سکیں گے کہ یہ نہیں پہچان سکیں گے کہ دنیا میں یہی چیزیں تھیں، کلیتاً تبدیلی ہو جائے گی، ایسی تبدیلی کہ انسانی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا کہ خود کس صورت میں اٹھایا جائے گا، اور جس صورت میں بھی اٹھایا جائے گا وہ اپنے آپ کو پہچان نہیں سکے گا اس صورت میں، سوائے اس کے کہ اللہ اس کو شعور بخشے تب وہ اپنے آپ کو پہچانے گا۔ ایسی صورت میں جنت میں سب روحیں یکساں اپنے مقابل پر کچھ لذت کی سامان پائیں گی، اور وہ لذت کے سامان جنسی نہیں ہوں گے بلکہ روحانی ہوں گے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں انہوں نے جنت کا حلیہ ہی بگاڑ دیا، ایسی جنت بنا دی کہ کوئی نیک آدمی اس میں جانا پسند نہیں کرے گا۔ ان کی عورتیں تو پتہ نہیں کہاں پھینکی گئی ہیں، ان کی محبتیں یہاں کی کہاں چلی جائیں گی، ان کے تعلقات کے تقاضے چاہتے ہیں ان کی بہنیں، ان کی مائیں، ان کی بیویاں ان سے ملے وہاں جا کے، لیکن ان کی جنت میں تو ان کا نشان ہی نہیں۔ تو اپنے تعلق والوں سے محرومی کا نام جہنم ہے، انہوں نے عنوان غلط لگا دیے ہیں۔ اب اگلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ یہ عدل کا مضمون ہے جو ہر چیز پر حاوی ہے، اور اس سے پہلی آیت میں بھی مردوں اور عورتوں زوجین میں جو عدل کا مضمون تھا وہ بالکل ظاہر و باہر تھا۔ جو خدا قرآن کی اس دنیا میں عدل پہ اتنا زور دیتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ اس دنیا میں عدل کے تقاضوں کو بھلا دے گا اور نیکوں میں تمیز کرے گا مرد کون ہے اور عورت کون ہے؟ بس یہ آیت بہت برمحل ہے کیونکہ عدل ہی کا مضمون ہے جو چل رہا ہے، اور اس میں تمام دنیاوی امور اور اسلامی حکومتوں کو چلانے کا ایک ایسا محکم اصول بیان فرمایا گیا ہے جس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے، اس سے کسی قسم کی غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو میں نے ہمیشہ غیر مسلموں کے سامنے اسلامی حکومت کے نام پر رکھا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ بتاؤ اس سے بہتر حکومت کا کیا تصور رکھتے ہو، اور آج تک ایک بھی ایسا نہیں جس نے اس مضمون سے بہتر حکومت کا تصور پیش کیا ہو۔ اس میں ڈیموکریسی کا ایک بیان ہے، لیکن ڈیموکریسی اکیلی طرز حکومت نہیں ہے۔ ڈیموکریسی کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح چاہو تو اپنی حکومتیں بناؤ، اس میں تمہارے مشورے شامل ہوں، تمہاری رائیں درست ہوں، لیکن بعض شرطوں کے ساتھ۔ تمہاری ڈیموکریسی میں پارٹی بازیاں ہیں،
تم پارٹی کی خاطر ووٹ دیتے ہو، لیکن اسلامک ڈیموکریسی میں کوئی پارٹی بازی نہیں۔ وہاں جب بھی ووٹ دینا ہوگا عدل کے طور پر دینا ہوگا، اور جس کی امانت ہے اس کے سپرد کرنی ہوگی۔ یہ لفظی ترجمہ یہ ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہلوں کے سپرد کیا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اسی امانت کے نتیجے میں اگر تمہیں حکومت حاصل ہو جائے، امانتیں ان کے اہلوں کو دو جو بھی امانت کا بوجھ برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پھر اذا حکمتم بین الناس، اگر تمہیں لوگوں پر حکومت کا اختیار حاصل ہو جائے، ان تحکموا بالعدل، تو کس نے تمہیں ووٹ دیا تھا کس نے نہیں دیا تھا اس کو بھلا دو، تحکموا بالعدل، پھر محض عدل کی وجہ سے ووٹ دو، عدل کے نام پر حکومت کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ بہت ہی اچھا ہے نصیحت کرنے والا۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ سورہ النساء آیت 49۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں، حکمہ کے اصل معنی کسی چیز کی اصلاح کے لیے اسے روک دینے کے ہیں۔ اسی بنا پر لغام کو حکمت الدابہ سے کہتے ہیں۔ لغام چونکہ سواری کو بے سرپا بھاگنے اور ادھر ادھر حرکت کرنے سے، راستے سے ہٹ کر ادھر ادھر جانے سے روکتی ہے، اس لیے اس کو حکم کہتے ہیں۔ تو حکم وہ چیز ہے جو کسی کو عین راہ راست پہ چلائے، اور جیسا کہ سواری کو لغام راہ راست پہ چلاتی ہے، اس لیے لغام کو بھی حکمہ کہتے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے، ابنی حنیفہ تا آخموا صفہاءکم، کہ اے بنی حنیفہ اپنے صفحاء کے منہ میں لغام دو، جو بے وقوف ہیں تم میں ان کے منہ میں لغام دو۔ یہاں آخموا کے معنی حکومت کرو نہیں بلکہ لغام دینا ہے۔ الحکم کسی چیز کے متعلق فیصلہ کرنے کا نام حکم ہے، خواہ وہ فیصلہ دوسرے پر لازم کر دیا جائے یا نا لازم کیا جائے، جیسا کہ فرمایا یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے جو ذوی عدل ہیں، عدل والے لوگ ہیں، وہ فیصلہ کریں، خواہ ان کو فیصلہ ٹھونسنے کا اختیار ہو یا نہ ہو، خواہ کوئی ان کے فیصلے سے روگردانی کرے، مگر ذوی عدل کا کام ہے، دو صاحب عدل لوگ تمہارے رشتہ داروں میں سے وہ اٹھیں اور عدل کے مطابق فیصلہ کریں۔ ایک شاعر کہتا ہے، فاحکم کا حکم فتاة الحی اذ نظرت الی حمام سرائن وارد سمزی، اس نوجوان عورت کی طرح عدل سے فیصلہ کرو، اس نوجوان عورت کی طرح عدل سے فیصلہ کرو جس سے پانی پر وارد ہونے والے کبوتروں کی ٹکڑی کو دیکھ کر ان کی صحیح تعداد بتا دی تھی۔ یہ نہیں صحیح، اس عورت نے مفردات میں ہے، اس لیے میں احتراماً میں پڑھ رہا ہوں، مگر مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کس عورت نے کتنی کبوتریاں گنی تھیں، مگر جو بھی گنی تھیں امام راغب کہتے ہیں ٹھیک گنی تھیں، اس لیے چونکہ گنتی ٹھیک تھی اس لیے وہ عدل سے فیصلہ تھا۔ امام راغب لکھتے ہیں مفردات میں کہ حکم کا لفظ حکمہ سے عام ہے، ہر حکمت کو حکم کہہ سکتے ہیں لیکن ہر حکم حکمت نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل واضح اور قطعی بات ہے کہ ہر حکم جو دیا جاتا ہے وہ حکمہ نہیں ہوا کرتا، لوگ بے حکمت حکم بھی دیا کرتے ہیں، لیکن ہر حکمت کی بات کو حکم کہہ سکتے ہیں۔
وہ اپنے اندر نافذ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس میں حکم کے معنی بڑی شدت سے پائے جاتے ہیں، اگر اس کو رد کر دو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ حکم ماہر منصف کو کہا جاتا ہے، اس میں لفظ حاکم سے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ حکم، حکمن عدلن، جو حضرت امام مہدی اور مسیح دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے پیشگوئیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ حکم ہے۔ کہتے ہیں یہاں حاکم سے بہت زیادہ شدت کے لیے لفظ حکم بولا جاتا ہے۔ ایسا ماہر منصف جس میں غلطی کا کوئی بھی شائبہ نہ ہو، وہ جو فیصلے پر بیٹھے گا تو بڑے زور سے صحیح فیصلہ نافذ کرے گا۔ اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ افغیر اللہ ابغی حکمن، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دے افغیر اللہ ابغی حکمن، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا بھی کوئی حکم ڈھونڈوں، کسی اور کی طرف اپنے فیصلے لے جاؤں؟ اب عدل کی بحث میں امام راغب لکھتے ہیں، عدل کے معنی برابر برابر حصے کرنا ہے، ایسے انصاف سے کاٹو کہ دونوں حصے برابر ہو جائیں اور سر منہ بھی فرق نہ ہو، یعنی جس کا جو حق ہے اسے ویسے ہی دے دو، بس حق کی تقسیم کے وقت عدل کا مضمون اٹھتا ہے۔ جب بھی حق تقسیم کیے جائیں گے وہاں عدل سے کام لینا ضروری ہے، اور یہ اسلامی حکومت کی مرکزی حیثیت ہے، وہ کسی صورت بھی عدل سے نہیں ہٹے گی۔ کس نے اس حکومت کو نافذ کیا اس کو بھول جائے گی۔ حکومت کیسے چلائی جانی ہے، وہ عدل ہے، جس کے حصہ جو آئے گا بعین ہی اس کو اتنا حصہ دیا جائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم اسی تعلق میں یہ فرماتا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے مسلمانوں، جب تم حاکم بنائے جاؤ تو کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، حکومت تقویٰ سے کرنی ہے، اور عدل کرو گے تو تقویٰ نصیب ہوگا، ورنہ تقویٰ نصیب نہیں ہوگا۔ اکرم میں ہے العدل ضد الجور، یعنی ظلم کا برعکس عدل ہے۔ آگے عرب کی عدل کی مختلف قسمیں ہیں، مگر اس کی مرکزی حیثیت کو آپ نے پہچان لیا ہے کہ عدل کہتے کس کو ہیں۔ اس کے بعد مزید لوت کی بحث کی ضرورت نہیں۔ یعظکم کے متعلق المفردات میں لکھا ہے کہ یہاں یعظکم سے ایسی عام نصیحت مراد نہیں ہے کہ کرو یا نہ کرو۔ الواز کے معنی ایسی زجر و توبیخ کے ہیں جس میں خوف کی آمیزش ہو۔ خلیل نے اس کے یہ معنی کیے ہیں کہ خیر کا اس طرح تذکرہ کرنا جس سے دل میں رقت پیدا ہو۔ نعمہ یعظکم بہ، یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے نا آخر پہ، ان اللہ نعمہ یعظکم بہ، اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ بہت ہی اچھی نصیحت فرما رہا ہے، مانو تو مانو، نہیں تو بے شک نہ مانو، نصیحت ہی تو ہے۔ حضرت امام راغب فرماتے ہیں کہ واعظ کا جو حقیقی اصلی معنی ہے اس میں زجر اور توبیخ دونوں شامل ہیں، اس میں ڈانٹ بھی ہے، ڈپٹ ہے، اور خوف دلایا جاتا ہے۔ خلیل اس لیے خلیل نے اس کے معنی کیے ہیں خیر کا تذکرہ اس طرح کرنا جس سے دل میں رقت پیدا ہو۔ اب امانت سے متعلق آیات اور احادیث۔
آیات میں تو انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحمل الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، وہ کیا امانت ہے جس کا ذکر چل رہا ہے؟ امانت خدا تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک ذمہ داری ہے جسے ہر حال میں انسان کو ادا کرنا ہے۔ اگر اس سے آپ روگردانی کریں گے تو اپنے پیدائش کا مقصد کھو بیٹھیں گے۔ الامانت سے مراد قرآن کریم ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے اس امانت یعنی قرآن کریم کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا۔ فابین ان یحملنها، انہوں نے انکار کر دیا اس بات سے کہ وہ اسے اٹھا لیں۔ اب ابینا میں تو بظاہر گستاخی پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا، مگر ابینا ان یحملنها واشفقن منها، انہوں نے اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھا کہ وہ اس کا بوجھ اٹھا سکیں، اس سے وہ ڈر گئے۔ اس میں گستاخی نہیں بلکہ اپنی حیثیت کی جانچ ہے، اور اس حیثیت سے محمد رسول اللہ کے سوا کوئی دنیا میں ایسا نہیں تھا جو اس امانت کو اٹھا سکتا۔ اس لیے ان کا رکنا بظاہر انکار ہے مگر انکار برمحل ہے۔ وہ یہ صلاحیتیں ہی نہیں رکھتے تھے کہ قرآن کریم کی ذمہ داریاں ادا کر سکیں۔ فحملها الانسان وحملها الانسان، الانسان نے اس کو اٹھا لیا۔ کتنا عظیم الشان، ایک ہم تو خراج تحسین کہتے ہیں مگر اللہ کے لیے تو خراج نہیں کہا تھا لفظ، اس لیے اس سے بڑھ کر کسی انسان کی تعریف ممکن نہیں ہے کہ ایسی امانتیں جس کو سب نے رد کر دیا، بڑے بڑے بلند پایا لوگوں نے، دنیاوی لوگوں نے، دینی لوگوں نے، ہر ایک نے جو بڑے بڑے مناصب رکھتا تھا، جب اپنی پہچان کی تو اس امانت کو اٹھانے سے ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ مگر یہ امانت کسی نے اٹھانی تھی، کیونکہ اس امانت کی خاطر تو کائنات کو پیدا کیا گیا تھا۔ اس لیے حملها الانسان، محمد رسول اللہ نے آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، اس معاملے میں، اس امانت کا حق ادا کرنے میں محمد رسول اللہ نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیا۔ ظلم، اپنے نفس پر بے انتہا ظلم کرنے والا تھا یہ شخص۔ ہر بات جو اس قرآن کے تقاضے کے خلاف تھی اس کو رد کر دیا، اور اتنے عظیم الشان تقاضے ہیں اس میں انسانیت سے کہ ہر چیز کو قربان کرنا پڑتا ہے، اس لیے ظلم فرمایا ہے۔ اور جہولا، عاقبت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ میں اپنے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ کہا کہ میں اپنے اوپر تمام وہ جائز چیزیں بھی حرام کر دیتا ہوں، یعنی ان سے باز رہوں گا جو ایک نمونہ بننے کے لیے میرے لیے ضروری ہیں۔ غیروں میں وہ چیزیں خوبیوں کے طور پر دکھائی دے سکتی تھیں، مگر جس نے قربانی کی ہے بنی نوع انسان کے ہر طبقے کے لیے، ہر نوع کے لیے قربانی کی ہے کہ وہ دیکھے کہ میں یہاں سے بھی قربانی کر سکتا ہوں اور وہاں سے بھی قربانی سے پیش آ سکتا ہوں، اس لیے میرے پیچھے لگ کر وہ قرآن کے سارے تقاضے پورے کر سکیں اور آگے آگے میرا نمونہ دیکھیں۔ اس معاملے میں جہولا تھا، جو تکلیف نفس کو پہنچنی تھی وہ تو پہنچنی تھی، مگر پرواہ نہیں کی کہ کیا تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے جو اسی آیت کے مضمون پر مزید روشنی ڈال رہی ہے۔ سورہ الانفال میں آیت 28 اسی مضمون امانت کو لیتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ وہ نصیحت جو بظاہر نصیحت نظر آ رہی تھی،
وہ ایک انتہائی پابند کرنے والی ایک ہدایت ہے، اور واعظ اسی ہدایت کو کہتے ہیں جو پابند کر دے۔ چنانچہ سورہ الانفال کی 28ویں آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، کہ اے لوگو جب تم اپنی امانتوں میں خیانت کرتے ہو جو خدا نے تمہارے سپرد کی ہوئی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی ہی صحیح، مگر یاد رکھنا کہ جب ان میں تم خیانت کرو گے تو اللہ اور رسول کی امانتوں میں خیانت کرو گے۔ یہ مسئلہ کوئی ذاتی حیثیت کا نہیں، یہ شریعت پر عمل درآمد کرنے کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے تمہیں اپنے دائرے میں بھی خیانت کا حق نہیں ہے۔ خیانت اپنے چھوٹے دائروں میں کرو گے تو اللہ اور رسول کی امانتوں کے بھی لازماً خیانت کرنے والے بن جاؤ گے۔ اس خیانت کا مضمون ادنا سے ادنا افعال سے بھی ہے کا تعلق رکھتا ہے، اور ہر شخص جو خائن نہ ہو وہی یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اللہ اور رسول کی پیروی کرے، لیکن اگر وہ اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں خیانت کرے گا تو وہ راہ راست ہٹ جائے گا اور اللہ اور رسول کی خیانت کرنے والا بن جائے گا۔ بس اس آیت کریمہ میں ان تؤدوا الامانات الی اہلھا میں یہی مضمون ہے، اور ساتھ ہی فرمایا ہے ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بہت ہی عمدہ نصیحت فرما رہا ہے، مگر نصیحت ایسی ہے جس پر لازماً عمل کرنا ہوگا۔ سورہ المعارج میں انہی امانات کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، کہ وہ لوگ ایسے ہیں خدا والے جو اپنی امانتوں میں اور ان عہدوں میں جو وہ کرتے ہیں راعون، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان پر ہر وقت نگاہ رکھتے ہیں کہ کبھی بھی ان چیزوں میں کوتاہی نہ ہو۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اولئک فی جنات مکرمون۔ اب درجہ بدرجہ امانتوں کے مضمون کو دینی امانتوں کی طرف پھیر دیا گیا ہے۔ دین کی امانتوں کا حق وہی ادا کرتے ہیں جو پہلے اپنی امانتوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ دین کے عہدوں کی پابندی وہی لوگ کرتے ہیں جو پہلے اپنے عہدوں کی پابندی کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں ہم بشہاداتہم قائمون، جو اپنی گواہیوں پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ جب گواہیوں سے ہٹ جائیں کسی اثر کے نتیجے میں، آج ایک اثر پڑ گیا، کل دوسری حکومت کا اثر پڑ گیا، اور گواہیاں بدلتی رہیں، ان کے معنی بدلتے رہے، یہ لوگ امانت کا حق ادا کرنا نہیں جانتے۔ اور وہی لوگ جو شہادات میں پختہ ہوتے ہیں ہم علی صلاتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں پر بھی کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں اعزاز کے ساتھ رکھے جائیں گے، مکرمون، ان کی عزت کی جائے گی۔ آگے ایک سفر کی آیت ہے جس میں ریحان و مقبوضہ وغیرہ کا ذکر ہے۔ یہ چونکہ مضمون بڑا پیچیدہ ہے اور تفصیل سے وضاحت چاہتا ہے، میں یہاں اس آیت کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہوں۔ احادیث نبوی سے جب ہم اس مضمون کی وضاحت چاہتے ہیں تو یہ ایک ایسی حدیث ہے صحیح بخاری کی جو اس پر مزید روشنی ڈالتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ امانت کے ضائع ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا امور کی کلید
نااہل لوگوں کے سپرد کی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ یہ ہے وہ اس مضمون کے ساتھ تعلق جو میں نے آج شروع میں تلاوت کی تھی۔ امور کی کلید نااہل لوگوں کے سپرد کی جائے تو یہ امانت میں خیانت ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ قیامت کا انتظار کرنا۔ ترجمہ کرنے والے نے لفظ قیامت جو ترجمہ کیا ہے درست نہیں ہے، بلکہ اصل لفظ کو اسی طرح چھوڑ دینا چاہیے تھا، فانتظر الساعہ، تو ساتھ کا انتظار کرنا۔ اب قیامت کے ساتھ چونکہ غلط تصورات باندھے گئے ہیں اور قیامت کے ساتھ ایک دم زمین کا الٹ پلٹ ہو جانا ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے، اس لیے قیامت کے اگرچہ دوسرے معانی بھی ہیں، مگر یہاں ساتھ کا قیامت ترجمہ کرنے سے ساری حدیث کا مضمون الٹ پلٹ ہو جائے گا، اور اسی غلطی کی وجہ سے بہت سے مسلمان علماء نے ٹھوکر کھائی، اور انہوں نے سمجھا کہ مسیح کے ساتھ چونکہ ساتھ مقدر ہے، اس لیے ادھر مسیح آئے اور ادھر قیامت آ جائے گی، سب کچھ اکھڑ پکڑ جائے گا، سب دنیا میں جمع ہو جائے گی۔ حالانکہ مسیح کے ساتھ قرآن کریم میں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فرمایا گیا ہے، مسیح ساتھ کی نشانی ہے، اس قیامت کے نہیں جو علماء سمجھتے ہیں۔ اور ساتھ کی سب سے پہلی نشانی کون تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، آپ نے انگلی اٹھائی تھی تو اس وقت قیامت الساعہ قریب تھی، تو وہ ساعہ قریب ہوتے ہوئے اتنی دور کیسے ہٹ گئی کہ 1300-1400 سال گزر گئے، نہ مسیح آئے نہ وہ ساتھ آئے۔ اس لیے قرآن کریم کے ساتھ جب بھی یہ لوگ اپنی بے سمجھی کے ساتھ کھیلیں کرتے ہیں تو اس کے حقیقی مضمون کو کھو دیتے ہیں۔ بس یہاں یاد رکھیں کہ ساتھ کی بحث ہو رہی ہے، حضرت مسیح ساتھ کی نشانی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کی نشانی تھے۔ ان دو نبیوں کے سوا سارے قرآن کریم میں کسی اور نبی کو ساتھ کی نشانی قرار نہیں دی گئی۔ کتنا مضمون کھل جاتا ہے، یعنی اول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کے نقش قدم پر آنے والا وہ مسیح جس نے دنیا میں ضرور نازل ہونا ہے، اور وہ اسی ساتھ کا اعلان کرے گا جس ساتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا، یعنی نمایاں تبدیلیاں۔ اور ہمیشہ ایسی نمایاں تبدیلیوں سے پہلے ایک منفی ساتھ بھی رونما ہو جایا کرتی ہے، جبکہ دنیا ظلم اور جور سے بھر جاتی ہے، اس کا نام بھی ساتھ ہے، اور اس ساتھ کی طرف اس حدیث میں اشارہ موجود ہے، بالکل واضح کھلا ذکر موجود ہے، یعنی ہوگی تو وہ ساتھ، لیکن قیامت نہیں ہوگی ان معنوں میں۔ جب دنیا میں فاسق جبر کرنے والے، لوگوں کے حق مارنے والے بادشاہ آنے شروع ہو جائیں گے، حکومتیں آنی شروع ہو جائیں گی، اس وقت انتظار کرنا کہ ان کے لیے ایک ساتھ مقدر ہے جو ان کا سارا نظام اکھاڑ کے پھینک دے گی، وہ ان کے ظلم و جور پر مبنی نظام حکومت کو اکھیڑ دے گی۔ یہ وقت ہے جو نہ صرف مذہبی قوموں پر آیا کرتا ہے بلکہ غیر مذہبی قوموں پر بھی آیا کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں تبدیلیوں کی تاریخ پر آپ غور کریں، جب بھی ظلم و جور سے دنیا بھرتی ہے تو اسی کے اندر سے وہ ساتھ اٹھتی ہے، ایک رد عمل رونما ہوتا ہے جو فاسق اور ظالم نظام کو پارا پارا کر ڈالتا ہے۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے جس کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، یعنی کھل کے، بلکہ اشارہ کیا، کھل کے ذکر فرمایا ہے، اور یہ بیان کر دیا ہے کہ اس ساتھ کو ٹالنے کا صرف ایک طریق ہے کہ جب تم ووٹ دو تو امانت اس کے سپرد کرو جو اس کا حل ہو،
مذہب نہیں دیکھنا، اس کی قومی وابستگیاں نہیں دیکھنی، اور کوئی رشتہ نہیں دیکھنا. یہ دیکھنا ہے کہ وہ عدل کے تقاضے پورے کرتا ہے کہ نہیں. دنیاوی حکومت میں بھی عدل اسی طرح نگران رہے گا جس طرح دینی حکومت میں عدل نگران رہتا ہے. اب مسلم کتاب الزکوٰۃ باب امر الخازن للامین والمرأۃ اذا تصدقت من بیت، اس میں ایک خزانچی ہونے کے مضمون کو بیان فرمایا گیا ہے. ضمن مجھے یاد آ گیا کہ ایک کتاب ہے جو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میرے پاس ربا میں بھی تھی. اس کتاب میں امام بخاری اور امام مسلم کی وہ روایات اکٹھی کر دی گئی ہیں جو الفاظ کے لحاظ سے زیادہ تر ملتی ہیں. یہ تو ناممکن ہے کہ تمام ایسی حدیثوں کو اکٹھا کیا جائے جو بین ہی ملتی ہوں اور پھر ایک کتاب بن سکے. چند حدیثیں ہوں گی، پھر اس پر بات رہ جائے گی. لیکن سویڈن کے ایک غیر مسلم مستشرق مصنف نے یہ بہت ہی حکمت اور علم کی بات کی ہے. اس نے یہ کتاب لکھی تھی اور اس نے اس کتاب کے متعلق یہ وصیت کی تھی کہ یہ ساری کتب جو میں نے اسلام پر اور مختلف امور پر لکھی ہیں یہ اپشالہ یونیورسٹی کو تحفتاً وصیت میں دی جا رہی ہیں. ان میں یہ کتاب بھی شامل تھی. شکر للہ کہ ان سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے اس وصیت پر غور ہی نہیں کیا اور کتابوں کی نیلامی بلا دی. یہ اپنے پیچھے کتابیں چھوڑ کے جا رہا ہے. مولوی محمد احمد صاحب جلیل کے داماد ہیں غالباً، انہوں نے ناصر پرویز پروازی صاحب، انہوں نے اس وقت یہ کتاب حاصل کر لی جب ابھی ان کو غلطی کا احساس نہیں ہوا تھا، اور اس کی ورثے میں چھوڑی وہ کتاب آج میرے پاس وہاں پڑی ہوئی ہے. انہوں نے فوراً کتاب خریدی اور ادھر انہوں نے کتاب خریدی، ادھر پتہ چل گیا کہ غلطی ہو گئی تھی. تمام سیل بند کر دی گئی اور جو بقیہ کتابیں تھیں ان کو اب اپشالہ یونیورسٹی میں امانت رکھوا دیا گیا ہے. تو جس کی امانت تھی یعنی ہماری، وہ ہم تک پہنچ گئی ہے. اب آئندہ سے آپ جو حدیث کے حوالے دیکھا کریں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی اور وہ میرے دفتر سے آپ وصول کر لینا. یعنی یہ امانت میں خیانت نہیں ہوئی بلکہ امانت کا حق ادا کر ہوئے. تؤد الامانات الی اہلہا. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح مسلمان امین اور امین خزانچی وہ ہے جسے جو حکم دیا جاتا ہے اسے صحیح نافذ کرتا ہے، اور جسے کچھ دینے کا حکم دیا جاتا ہے اسے پوری بشاشت اور خوش دلی کے ساتھ اس کا حق سمجھتے ہوئے دیتا ہے. تو ایسا شخص بھی عملاً صدقہ دینے والے کی طرح صدقہ دینے والا شمار ہوگا. اس حدیث میں ہمارے لیے ایک کوثر بہا دیا گیا ہے. اصل امین امانت کے وارث تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب آپ نے جو امانت کا حق ادا کیا اور سب کچھ مینوان ہمیں بیان فرما دیا، اب ہم اس کو آگے چلائیں تو ہمارے حصے میں کیا ہے؟ ہم نے تو ایک امین کی باتوں کو، اس کے احسان کو دنیا میں جاری کیا ہے. تو اس جاری کرنے میں دو پہلو ہیں. اگر ہم اس کو جاری کریں اور کچھ غلطی سے اپنے نفس کی ملونی شامل کر دیں تو ہم سے پوچھا جائے گا. یعنی جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور امین ٹھہرے ہیں، آپ کا ہر متبع اپنے دائرۂ عمل میں
اسی طرح امین ٹھہرتا ہے، اور امانت کا حق تب ادا کرے گا اگر وہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتیاط کے ساتھ نوک پلک کو درست رکھتے ہوئے پیغام ہمیں پہنچایا ہے، اگر وہ ہم آگے پہنچائیں گے تو یہ محمد رسول اللہ کی امانت کا حق ادا کرنے والے بندوں میں کرنے والے ہوں گے۔ اگر اس حق میں غلطی ہوئی تو عمر بھر کے لیے وہ غلطی ہم پر لعنت ڈالتی رہے گی۔ یہ حدیث اس مضمون پر روشنی ڈالتی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر نوکر کی مثال بھی دی ہے۔ ایک نوکر اگر اپنے مالک کے کہنے پر کوئی چیز خوشی اور خوشحالی کے ساتھ اور قلب کی وسعت کے ساتھ آگے تقسیم کر دیتا ہے جیسا مالک نے کہا ہے، تو وہ نوکر بھی مدح کا مستحق ہے اور اس نے اپنے مالک کا حق خوب ادا کیا۔ لیکن اگر کوئی نوکر خسیس ہو، اس کا دل سخت کنجوسی کی طرف مائل ہو، تو مالک تو کہتا ہے کہ اس کو اتنے ڈول ڈال دو، وہ تھوڑا سا دے کر کہے کہ میں نے سب کچھ کر دیا، تو وہ مالک کی وسعت قلبی کی راہ میں حائل ہو جاتا ہے، اور اس کی اس کو سزا ملنی چاہیے۔ بس یہ حدیث ہم سب کو ایک ایسا خزانچی بنا رہی ہے جس نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے جاری کردہ خزانوں کو کی امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ چنانچہ یہ خزانے وہی ہیں جو ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں، نبی امانت کا حق ادا کرتا ہے اور غیر نبی نہیں کرتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی مضمون کو یوں بیان فرمایا ہے، وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مضمون تھے میں انہیں دیتا ہوں، اب میں دیتا ہوں اگر ہو کوئی امیدوار۔ تو خزائن جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں ان کا ہر نبی امین ہوا کرتا ہے، اور ان سے بددیانتی کرنے والے ہر نبی کے زمانے میں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ان ساری تعلیمات کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکجا کر دیا، اور حضرت محمد رسول اللہ سے فیض پا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو عام کر دیا، اور فرمایا یا قطعی ز بحر کمال محمد، میں جو یہ خزانے لٹا رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں، یہ قطعی ز بحر کمال محمد، محمد رسول اللہ کے سمندر کا ایک قطرہ ہے جو میں جاری کر رہا ہوں، اور ایک کوثر بن گیا ہے، جس نے فائدہ اٹھانا ہے وہ اٹھائے۔ اس مضمون میں بددیانتی کی انتہا ملانوں نے کی ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے تو 300 معجزات بیان کیے اور محمد رسول اللہ کے 30 معجزات، حالانکہ اپنے جو 300 معجزات نہیں نشانات بیان کیے، ان سارے نشانوں کو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزہ کی طرف منسوب کر کے اس کے ایک قطرے سے جاری ہونے والے نشانات بیان فرمایا۔ اتنی ظالمانہ بددیانتی سے کام لیتے ہیں مولوی کہ امانت کے حق کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کو امانت کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ امانت کیا چیز ہے۔ اب شان نزول میں بھی کچھ باتیں ہیں۔ میں دیکھ کے بتاتا ہوں، شاید کوئی بتانے والی بات ہو۔ ایک روایت تو میرا خیال پہلے گزر چکی ہے جو میں نے بیان کی ہے کہ وہ سردار جس کے سپرد خانہ کعبہ کی ایک چابیاں تھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کو چابی دینے کے لیے چنا، لیکن اس آیت کا مصداق وہ نہیں ہے۔ اتنی عظیم شان آیت جو تمام جہان پر حاوی ہو،
اور رہتی دنیا تک جس پر عمل درآمد ہو، اس کی شان نزول یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس شخص کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ یہ قرآن کریم سے بہت بڑی زیادتی کی جا رہی ہے۔ الامانت جس کا حق ادا وہ محمد رسول اللہ ہے جو حق ادا کرنے والے ہیں، اور ان حقوق میں سے ایک چھوٹا سا حق تھا فردی انفرادی جو آپ نے پورا کر دیا، تو گویا اس عالمی حق کو ادا کرنے کی طرف توجہ ہٹا کر یہ علماء ہمیں کہتے ہیں یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی کہ اس کا حق ادا کرو۔ یہ علامہ واجدی صاحب نے یہ شان نزول کا نقطہ بیان کر کے پھر آگے لکھا ہے، پہلے علی کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کی تھی، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے علی سے کہا کہ معذرت کے ساتھ عثمان کو لوٹا دو۔ اس پر عثمان نے کہا کہ علی پہلے تو تم نے بڑی زیادتی کی تھی، یہ سارے علامہ واجدی کے قصے ہیں، کوئی بھی حقیقت نہیں۔ کہتے ہیں آخر عثمان نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس نے ابھی ایمان نہیں قبول، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لایا تھا، اس کے نتیجے میں ایمان لایا۔ تب جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ جب تک بیت اللہ رہے گا اس کی چابی اور خدمت کا انتظام اولاد عثمان کے پاس رہے گا، چنانچہ آج تک ایسا ہی ہے۔ علامہ شوکانی جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، بسا اوقات بہت اچھی باتیں بیان کرتے ہیں اور تعریف کے ساتھ اور دعا کے ساتھ ان کا ذکر خیر چلنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ ان امہات الآیات میں سے ایک ہے جو بہت سے احکام شریعت پر مشتمل ہے۔ اب وہ عثمان والا واقعہ کہاں اور کہاں اس آیت کی عظمت اور اس کی وسعت کا بیان امام شوکانی کی زبان میں، وہ کہتے ہیں جو آیات دوسری آیات کی ماں ہوتی ہیں ان میں سے ایک جلیل القدر آیت ہے، یہ وہ امہات الآیات میں سے بھی ایک بہت بڑی شان کی آیت ہے، کیونکہ اس میں یہ بہت سے احکام شریعت پر مشتمل ہے، کیونکہ اس آیات میں تمام انسان اپنی تمام امانتوں کے بارے میں مخاطب ہیں۔ اب سن لیا آپ نے، وہی بات جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو حضرت امام شوکانی نے یہ پہلے زمانے میں کس طرح کھل کر سمجھا اور کھل کے بیان کیا۔ اور پھر تین علماء کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان کے نزدیک مسلمان حکام مخاطب ہیں، لیکن علماء کے نزدیک صرف حکام مخاطب نہیں بلکہ تمام دنیا کے مسلمان اپنے اپنے دائرۂ امانت میں پوچھے جائیں گے اور یہ وہ سب اس میں مخاطب ہیں۔ فرماتے ہیں اس خطاب میں سب سے اول والیان داخل ہیں۔ یہ کہنا جائز ہے کہ اول طور پر اس آیت کا اطلاق حکمرانوں پر ہوگا اور درجہ بدرجہ رعایا پر بھی ہوگا۔ وہ حدیث زبانی یاد ہے آپ کو، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہی ہے نا، یہ وہ مضمون ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک گدریہ ہے۔ گدریہ وہ ہوتا ہے جس کی ملکیت نہیں، بھیڑیں جس کی ملکیت نہیں ہوتی،
لیکن ان کی ذمہ داری اس کو ادا کرنی ہے. تو مالک نہیں ہوتا لیکن پوچھا جاتا ہے. فرمایا کہ تم، پھر آگے تفصیل ہے کہ ہر خامن اپنے بیوی کا اسی طرح گڈریا ہے، ہر بیوی آگے اپنے بچوں کی گڈریا ہے. درجہ بدرجہ ہر انسان کی جو بھی حیثیت ہے اس کو بیان کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں تمہاری ملکیت نہیں ہیں، ملکیت خدا کی ہیں، تمہارے سپرد امانت دی گئی ہیں. بس تمہارا تو صرف اتنا کام ہے کہ جواب دہی کے لیے تیار ہو. ضرور پوچھا جائے گا، ہر شخص امین ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر امین ہے. بس آپ جب بھی پیغام دیا کرتے تھے فرماتے تھے کہ میں نے اپنی بات کو واضح کر دیا. فَلْيَشْهَدْ مِنْكُمْ شَاهِدٌ فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُ الْغَائِبَ. بس جب وہ پوری طرح بات سمجھ کر اقرار کیا کرتا تھا کہ ہاں یا رسول اللہ، اس وقت فرمایا کرتے تھے اب تم میرے امین بن گئے ہو، جو حاضر ہے وہ غائب کو یہ پیغام پہنچا دے. بس یہ آیت بہت ہی عظیم آیت ہے. جیسے کہ امام شوکانی نے کہا ہے، بہت سی آیات ہیں جو امہات ہیں جن سے آگے آیتیں پھوٹی ہیں، لیکن یہ تو ایسی آیت ہے جو سارے قرآن پر، ساری تعلیم پر، ساری بنی نوع انسان پر حاوی ہے. ادنا اور اعلیٰ، اعلیٰ اور ادنا سب اس میں برابر مخاطب ہیں. علامہ طبرسی اس میں لکھتے ہیں یہ وہی طبرسی بھی وہی بات کہے ہیں قریباً، لیکن اس عمدگی کے ساتھ نہیں جیسے علامہ شوکانی نے بیان کی ہے. اب علامہ الفیض کاشانی یہ شیعہ ہے نا، یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں. 1065 ہجری امام راضی کے حوالے ہیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا کافی ہے. وہ کہتے ہیں جملہ دینی اور دنیاوی معاملات کے لیے یہ آیت عام ہے. تفسیر کبیر راضی میں یہ لکھا ہوا ہے امانت عظیم الشان عمل صالح ہے. یعنی امانت محض ایک عام نیکی نہیں، بلکہ اس آیت میں لفظ امانت ان معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ وہ بہت عظیم الشان عمل صالح ہے، اور مومنوں نے امانت کا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل کر بلند تر کر دیا ہے. وہ ہر کام جو ان سے متوقع ہے اس کو بہترین طور پر ادا کرتے ہیں، تو یہ امانت کا حق ادا ہوتا ہے. آسانہ والی آیت جو ہے اس میں یہی مضمون ہے کہ وہ لوگ ہیں جو احکام میں سے آسن پر عمل کرتے ہیں. خیر ذہن میں آیت بعد میں نکالیں چھوڑیں. یعنی یہ قصدی طور پر آیت موجود ہے جس میں مومنوں کی شان یہ بیان فرمائی گئی ہے. عباد الرحمن کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو جب ان کو کچھ مخاطب کر کے کہا جاتا ہے تو اس میں سے آسن پر عمل کرتے ہیں. کیوں حافظ صاحب یاد آ گیا؟ کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو، ہے نا؟ کیونکہ آپ نے مسکرانا شروع کر دیا. تو امانت کا حق ادنا حصول طور پر بھی بیان ادا ہو سکتا ہے اور بہت اعلیٰ طور پر بھی ادا ہو سکتا ہے. تو مومنوں کی شان قرآن کریم میں یہ بیان فرمائی ہے جو اللہ کے عباد ہیں، جو اعلیٰ درجے کے مومن ہیں. ان کو جب کچھ کہا جاتا ہے تو اس میں سے آسن کی پیروی کرتے ہیں. یعنی حکم کی مختلف صورتیں ہوا کرتی ہیں، ادنا بھی کر لو تو گزارا ہو جاتا ہے، مگر بہت ہی اچھے طریقے پر سب سے اعلیٰ درجے پر عمل کیا جائے تو اس کو آسن کہتے ہیں. اور اللہ کا احسان یہ ہے کہ ہمارے معاملات میں سے جو ہم بد بھی کرتے ہیں اور برے بھی کرتے ہیں،
جن بندوں کو بخشے گا ان کے آسن اعمال کو لے لے گا اور بعض اعمال کو چھوڑ دے گا۔ تو کتنا عظیم الشان مضمون ہے یہ امانت کا، جو ایک دوسرے سے متعلق ہے۔ مل گئی؟ کیوں جناب؟ ہاں 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 جی مل گئی۔ آپ صاحب آپ نے اپنی یادداشت کی، آپ پڑھیں۔ آپ انہوں نے کتابوں کی مدد سے نہیں ہے، آپ نے، آپ کا حق ہے، پہلے پڑھیں آپ، اور بولے بھی پہلے آپ ہی سے۔ ہاں فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون۔ یہ نہیں وہ آیت، اس میں بھی وہی مضمون ہے، یعنی مضمون وہی ہے، لیکن میں دوسری آیت کہہ رہا تھا، آپ بتائیں، آپ پڑھیں۔ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذرا مجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ہوں اولو الالباب۔ اب یہ آج دیں تو ترجمہ کر کے سنا دیں۔ اس آیت میں ایک لفظ اولو الالباب استعمال ہوا ہے، جس کے لیے ہمیں ضمنی طور پر تھوڑا سا مین تفصیل سے ہٹ کر وہاں جانا پڑے گا، کیونکہ یہ بہت سی اعلیٰ بات ہے جو بیان ہو رہی ہے۔ کہاں ہے یہ وہ آیت؟ ذکر کن لوگوں کا ہے؟ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ فبشر عباد۔ میں کہہ رہا تھا کہ عباد الرحمن یا اللہ کے عباد کی بات ہو رہی ہے، وہ یہ ہے موقع۔ پہلی آیت میں یہ ہے کہ جو طاغوت سے کلیتاً اجتناب کرتے ہیں، وانابوا الی اللہ، اور طاغوت کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جھکتے اور اس کے حضور اپنی گردن خم کر دیتے ہیں، اس کا قرب چاہتے ہیں۔ لہم البشریٰ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، بس میرے بندوں کو یہ خوشخبری دیجیے۔ الذین یستمعون القول، میرے بندے کون ہوتے ہیں جن کے لیے خوشخبری ہے؟ یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ بات سنتے ہیں غور سے اور پھر ان باتوں میں سے جو بیان کی جاتی ہیں سب سے اچھی بات کو پکڑ لیتے ہیں، یعنی سب سے مشکل مضمون پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اولئک ھم اولو الالباب، یہ وہ لوگ ہیں جو الباب والے لوگ ہیں، یعنی ان کے دماغ میں بہت سی عقل کی گٹھلیاں ہیں۔ یہ ترجمہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہے۔ فرماتے ہیں اولو الالباب میں یاد رکھو کہ لب اپنی ذات میں ایک عقل کے مرکز کو کہتے ہیں۔ الباب وہ گودا، یعنی جس طرح اخروٹ کا گودا ہوتا ہے، وہ بھی لب ہے۔ لب اللباب کیا ہوتا ہے؟ کسی بات کا محاصل۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اس قسم کا ایک گودا نہیں مومنوں کے دماغ میں، اس قسم کے بکثرت گودے ہیں، اور ان گودوں کی کثرت کی وجہ سے وہ جس مضمون پر بھی غور کرتے ہیں، جس کروٹ بھی غور کرتے ہیں، حقیقت حال کو پا جاتے ہیں۔ بس وہ جو آیت ہے ان الذین ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، وہ آیات اس لیے ہیں کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک لب مومن کے دماغ میں موجود ہے، اور وہ آیات کو اس لب کے ذریعے حل کرتا ہے، جو لب نہیں ہے، الباب ہیں۔ بس یہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے
وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، جو بہترین چیز کو پکڑتے ہیں یہ بات کے مغز کو پا جاتے ہیں۔ اولو الالباب سے مراد کسی بات کی کنہ کو، اس کے مغز کو پا جانے والے لوگ ہیں۔ بس یہی وہ بات آگے پھر دوسرا مضمون ہٹ جاتا ہے۔ امام ابو الفضا کی تصویر ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اٹھا رہے ہیں ہم اس کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اس مضمون پر درج ہے، وہ بھی بین ہی اس آیت کے مطابق ہے۔ فرمایا ادِ الامانۃ الی من ائتمنک کا، جو شخص بھی تمہارے سپرد امانت کرتا ہے اس کی امانت کا حق ادا کرو، یعنی ڈیموکریسی بھی ہو یا دوسرے معاملات ہوں، جب اس نے اپنا ووٹ تمہیں دے دیا اور یہ یقین رکھا کہ تم اس کے حقوق کا خیال رکھو گے، تو اس نے اپنی طرف سے بہترین شخص کے سپرد اپنی امانت کر دی۔ بس تمہارا فرض ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، تم اہلوں کو امانت کا حق سپرد کرو، وہ اس حق کو لوٹائیں گے اور امانت میں خیانت نہ کرنے والے ہوں گے، کیونکہ چنتے وقت تمہیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ اس کو امانت سپرد کرو جو امانت واپس کرنا جانتا ہو۔ لیکن اگر یہ لوگ خیانت کر رہے ہوں جنہوں نے تمہیں چنا ہے، تو کیا تمہیں بھی خیانت کا حق ہوگا؟ کیوں ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں، وہ خیانت کریں اور آپ کو جواباً خیانت کا حق نہیں۔ وہ اس آیت کریمہ میں اور اس سے ملتی جلتی آیات میں مضمون واضح ہے کہ اگر یہ تم سے ظلم بھی کریں تو تم ان پر ظلم نہیں کرو گے، تو وہ حق چھین لیا گیا ہے کہ خیانت کے بدلے ان سے خیانت سے پیش آؤ۔ یہ جو معاملہ ہے خیانت کے بدلے خیانت سے پیش آنا، یہ بعض اور صورتوں میں جائز بھی ہے، اور ان صورتوں کو واضح کرنا ضروری ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے تعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی عہد کرنے والوں سے عہد شکنی نہیں کی، مگر جب انہوں نے عہد شکنی کی تو اللہ نے آپ کو یہ حق عطا فرمایا کہ وہ عہد ٹوٹ گیا ہے اب، اس لیے وہاں خیانت سے بدلے خیانت کرنے کے یہ معنی بنتے ہیں کہ انہوں نے اپنے حق کو توڑ دیا ہے، اس لیے تم جو پابند کیے گئے تھے کہ ان سے معاملہ حسن و احسان کا کرو، یعنی اس عہد میں جو باندھا گیا تھا اس کے دائرے میں تم پابند رہو۔ یہاں عدل عام کا ذکر نہیں ہے، اس لیے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوگی اگر وہ حدیثیں پڑھیں گے تو کہیں گے یہاں کچھ اور ہے وہاں کچھ اور ہے۔ وہاں ہرگز عدل عام کی بات نہیں ہو رہی، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس معاہدے کے اندر جو شقیں ہیں ان کا عدل عام سے تعلق نہیں، باہمی سمجھوتے سے تعلق ہے۔ ان شقوں کے روح سے بعض دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے حقوق چھوڑ دیے اور پرواہ نہیں کی، باوجود اس کے حق رکھتے تھے وہ حق نہیں لیے جب تک کہ دشمن نے اپنا امانت کا حق توڑنا نہیں۔ جب اس نے اس معاہدے میں عہد شکنی کر دی تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو آزاد کر دیا کہ اب تم ان سے ایسا معاملہ کرو کہ اپنے حقوق اپنے ہاتھ میں لے لو،
اور یہ معاہدہ تمہارے حقوق کی راہ میں حائل نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے جس کو بعض لوگ خیانت سمجھ رہے ہیں کہ خیانت کے بدلے خیانت کا حق ہے. ہرگز ایک دفعہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاملات میں خیانت نہیں کی، بلکہ ان کا حق جو تھا اس معاہدے کے اندر، وہ ٹوٹنے کے نتیجے میں رسول اللہ کے حقوق آزاد ہو گئے اور اپنے حقوق پر عمل پیرا عدل کے ساتھ ہوئے ہیں، انصافی کے ساتھ نہیں ہوئے. اچھا یہ اب وقت ہو گیا ہے، باقی انشاءاللہ پھر کل ہیں. یہ مضمون ابھی تھوڑا سا آگے چلے گا میرے خیال میں.